اس ویڈیو میں ایک ایسا مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ پر ایسے دولت برسیں گے، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کھولیں گے، ایسے غیبی خزانوں سے آپ کو عطا فرمائیں گے، آپ پر اپنی غیبی خزانوں کے منع اس طرح سے کھولیں گے کہ آپ کے پاس کبھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ آپ خود ہی دیکھیں گے، آپ خود حیران ہوں گے کہ کیا ہم پر بھی اس طرح دولت برس سکتے ہیں، یا ہم اتنی جلدی دولت مند ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ اللہ پاک کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور اللہ پاک کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر چاہے تو ایک لفظ یعنی کن، ایک ان کا کن کہنا ہی ہمارے لیے زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ تو جب آپ کو یقین ہوگا، آپ کو اعتبار ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور بے شک اللہ پاک کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہے تو کن کہہ کر ہماری زندگی بدل دے، تو آپ کو جب یقین ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ پر خزانوں کے منع کہاں سے کھولتے ہیں۔ مالک کے گھر میں دیر تو ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ وظیفہ جب بھی آپ شروع کریں، آپ نے جمعرات کے دن ہی یہ عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف جمعرات کے دن ہی کرنا ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو ذہن نشین کر لیجئے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعرات کے دن آپ نے نماز مغرب، نماز عشاء یا نماز تہجد، یہ آپ نے ان 3 نمازوں میں سے آپ جب بھی یہ عمل کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ نماز مغرب، نماز عشاء یا نماز تہجد، ان 3 نمازوں کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بیٹھ جانا ہے، اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہر وظیفے کے لیے درود پاک لازم پڑھا کیجیے۔ اول و آخر درود پاک پڑھنا لازمی بھی ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے جو 20ویں پارے میں موجود ہے، اور اس سورہ مبارک کا نام سورۃ القصص ہے۔ جب آپ سورۃ القصص کو کھول لیں گے تو اس کے آیات نمبر 24 کو 313 بار پڑھ لیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے بارے میں عاجزی اور انکساری سے گڑگڑا کر دعا کیجیے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پوری کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے طلب کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کی ہوں گی، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائیں گی، اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔